بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک اپیل مریم بی بی سے کرنی تھی لیکن وہ کام آسان ہو گیا۔ وہ بھی ذکر کریں گے کہ وہ کیا اپیل تھی۔ بچہ پارٹی موجیں کریں 1 جون سے جو ہے اس کی اگست کے پتہ نہیں 14 اگست کے 17 اگست تک ان کی چھٹیاں شروع ہو گئی۔ عمران خان صاحب کی خوش قسمتی کہہ لیں یا ان کے لیے خوشخبری کہہ لیں کہ وہ جن کے لیے پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ بیلے تھے کہ یہ شخص یہاں پہ نہ آئے، وہ شخص چند دنوں کے لیے صحیح منظر سے ہٹنے جا رہا ہے۔ یہ پورا شغل ہے، ذرا مطلب دیکھتے ہیں کہ کتنا شغل ہے، لیکن بہرحال ایک یہ والی خبر ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ تسی سر کر لو سہولتاں دے لو عمران خان صاحب کو، کیونکہ پنجاب کی جیلوں میں قید لا تعداد قیدیوں نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے خط لکھ دیا ہے، سیکٹری جیل خانہ جات اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو خط بھیجا ہے کہ اے بڑی زیادتی ہے۔ کیا زیادتی ہے؟ یعنی گورنمنٹ کو انہوں نے خط لکھ دیا سادہ الفاظ میں، لا تعداد قیدیوں نے، کہ جی جتنی سہولتیں آپ نے عمران خان صاحب کو دی ہوئی ہیں جیل کے اندر، وہ ساری کی ساری سہولتیں ہمیں بھی دیں۔ یہ جو جیل پرزنر رولز جو ہیں 1978 کے، عمران خان صاحب کو جو آپ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں وہ غیر معمولی سہولیات ہیں، وہ قیدیوں کو نہیں ملتی۔ اور سر قیدیوں کی جو زندگی ہے وہ جیل کے اندر ایک عذاب ہے۔ جیل کی زندگی اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ پاکستان کی جیل کی زندگی، دنیا بھر کی جیلوں میں اپنے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق جیل ہوتی ہے، جتنے مرضی آپ سہولتیں دے لیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر سلوک ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو آپ نے اتنی موجیں لگائی ہوئی ہیں، یا ہمیں بھی دیں، وہ سارا کچھ دیں۔ مطلب اب ایک قیدی کو گورنمنٹ جو ہے وہ 7 بیرکوں پر مشتمل کیسے دے گی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اینٹی پی ٹی آئی ایلیمنٹس ہیں جیلوں کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ پاکستانی شہری ہیں، وہ ایک جیلسی فیکٹر ہے، یا پھر وہ سارے نون لیگ کے ہیں کہ انہوں نے اپنی یعنی پنجاب کی حکومت کو خط لکھ دیا ہے کہ یا تو سہولتیں ہمیں بھی دیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یا فرودیاں واپس کرو۔ تو یہ ایک ہلکی پھلکی سی بغاوت ہے۔ اب ان قیدیوں کو بندہ کس طرح سمجھائے کہ سر ان کے چاہنے والے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ماں سوائے ایک آدھ کے وہ ساری کی ساری، میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی محبت میں سرشار ہے۔ عمران خان صاحب کو وہ ٹریٹمنٹ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے بالخصوص لاہور اور اسلام آباد پشاور، اور یہ اس لاہور اسلام آباد پشاور ایون کہ اب آپ کے سامنے بھی ہے، اب تو وہ توہین عدالت کے نوٹس جاری ہو رہے ہیں وہاں سے۔ یہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کو جتنا پیمپر کیا ہے، جتنا انہوں نے ریاستی غضب اور ریاستی قانون میں لچک عمران خان صاحب کے لیے یہ لے کے آئے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے لوگ، وہ آپ کے لیے نہیں لا سکتے۔ کیا کسی جج کو یہ اندازہ ہے کہ یہ جیلوں میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو گنتی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ واری کی ہوتی ہے، اڈنی کی ہوتی ہے، ٹھاپ کی ہوتی ہے، ڈیوڑی باقاعدہ ایک عذاب ناک ڈیوڑی سے کراس کرنا جو ہے نا ایک قیدی کا جو انٹری ہوتی ہے جیل کے اندر، ایک داخلہ جو ہے قیدی کا، وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، کتنا انسانیت سوز ہوتا ہے۔ یہ ہماری جوڈیشری کو، ہمارے ججوں کو پتہ ہوگا، لیکن کیا کبھی کسی نے ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جیل مینول کے مطابق عمران خان صاحب کو جو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا، اور وہ کہہ رہے ہیں اگر دینا تو ہمیں بھی دے، لیکن یہ کچھ نہیں ہونا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو قیدی ہیں وہ کوئی انقلاب، کوئی جیل میں بغاوت کر دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے نہ کوئی جج کھڑا ہے، نہ کوئی حکومت آپ کے لیے کھڑی ہے۔ ویسے بھی جو قیدی ہوتے ہیں جو جیل میں ہوتے ہیں وہ کچھ تو حوالتی ہوتے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ گار ہیں کہ نہیں ہیں، کسی اخلاقی جرم میں ملوث ہیں کہ نہیں، کیونکہ ان کے اوپر الزام ہوتا ہے۔ ان سمیت کسی بھی قیدی سزا یافتہ بندے کے لیے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی معاشرے میں، حالانکہ جیل جو ہے وہ مرکز اصلاح ہوتا ہے، جو
بنایا گیا تھا یہ جو کانسیپٹ ہے وہ اسی لیے ہے کہ جی جیل کے اندر لوگوں کو شہر سے دور ہو اور وہاں پر آپ لوگوں کی تربیت کریں، ان کے نفسیاتی مسائل کو ٹھیک کریں، ان کو ایک سود مند شہری بنائیں۔ لیکن کبھی کسی نے ان کو کوئی زیادہ تردد نہیں کیا کہ جیلوں میں کیا تھا۔ جیل کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، اس کے اوپر بڑی فلمیں بن چکی ہوئی ہیں، ایک سبجیکٹ ہی اور ہے، وہاں پر اصل جرائم جیل کے اندر ہوتے ہیں اور باہر کی دنیا کو کنٹرول جیل کے اندر بیٹھ کے کرنے والے بھی کرتے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب پورے پاکستان کی سیاست کو جیل کے اندر بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ قیدی ہیں اور قیدیوں کی جو ہے وہ سادہ لوہی وہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی عمران خان صاحب جیسا سلوک ہمارے ساتھ بھی کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ دوسری بات کہ ہمارے دوست ہیں اپنے ڈاکٹر رضوان بھائیو صاحب، انہوں نے 2-3 دن پہلے بھی یہ والا ٹویٹ شیٹ کیے تھے، رولا ڈالا تھا کہ یار کہ گرمی بہت ہے، یہ بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچے خصوصاً جو ہے نا نرسری لیول کے، پرائمری لیول تک کے بچے، ان کی اسکول کی ٹائمنگ چینج کر دیں، 7 سے 11 تک کر دیں، صبح 7 سے 11 بجے تک۔ تو بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں چونکہ وہ ڈاکٹر ہیں، ایک ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں، تو شاید ان کو اس تکلیف کا اندازہ ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں اور ان کے پاس آ رہے ہیں۔ تو مجھے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یار کہ یہ تم نا ذرا مریم بی بی کے نام کو اپیل کرو۔ مریم بی بی آج کالی وردی پہن کے گئی ہوئی تھیں، ایک وہ نواں شغل لگا ہوا، چلیں لگا رہے، لیکن مریم بی بی بڑا افیکٹولی کام اگر کر رہی ہیں، کافی سارے لوگ ان کے ناقد ہیں، پیپلز پارٹی والے بڑے ناقد ہیں ان کے، پی ٹی آئی والے تو ہوں گے سو ہوں گے، تو نون لیگ کے اندر بھی کچھ لوگ ان کے ناقد ہیں۔ تو بہرحال وہ اپنی طرف سے جتنا کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں، اس کے اوپر اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے، کرتے رہیں، تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ لیکن وہ آج خبر آ گئی ہے کہ بچہ پارٹی کو چھٹیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن اگر ٹائم بھی چینج ہو جائے ساتھ میں تو اچھی بات ہے۔ آخری بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب علی اس شخصیت کی۔ دیکھیں پاکستان میں 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو عمران خان صاحب جو اس وقت جس عذاب سے دوچار ہیں، وہ اس عذاب میں دوچار ہونے کی وجہ وہ یہ تھی کہ وہ 2 شخصیات کا راستہ روکنا چاہتے تھے۔ ایک تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہسٹری آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے عمران خان صاحب خائف اس لیے تھے کہ انہوں نے ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا تھا، اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ ریفرنس ناکام خارج ہو۔ اس میں استقامت جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی دکھائی، ان کے اہلیہ نے بھی دکھائی، ان کے بچوں نے بھی دکھائی، وہ اپنے باپ یا شوہر کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اور یہی میرا خیال ہے کہ کسی بھی شخص کی اسٹرینتھ یہی ہوتی ہے، اس کی فیملی اور اس کے دوست۔ اگر دوست اور فیملی اگر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں تو بندہ جو ہے وہ لڑ لیتا، دنیا سے لڑے جیت گئے۔ تو عمران خان صاحب اب کہتے ہیں جی میں تے نہیں، وہ تو فیض سی تے وہ پتہ نہیں کی سی تو پتہ نہیں کیا تھا، اصل میں بھائی لوگ تھے۔ سر جنرل فیض چیف آف آرمی سٹاف اگر آپ کے خلاف ہو جائیں اور آپ پاکستان کے منظرنامے کے اوپر موجود رہیں تو یہ اللہ کی منشا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ہر طرح سے ان کے لیے بھی کوشش کی تھی۔ اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق بھی یہی ہے کہ انہوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ وہ زخمی شدہ ٹانگ، پلستر شدہ ٹانگ کے ساتھ اس کے باوجود وہ جو پہلے تو 25 مئی کو وہ جو نکلے تھے، 25 مئی 2022 کو، پھر اس کے بعد وہ جب ان کے اوپر حملہ ہو گیا اس کے بعد یہ زخمی ٹانگ لے کے پنڈی تک گئے اور دھرنا دینے کی کوشش کی۔ پاکستان کے سسٹم اندر سے مضبوط تھے، پاکستان کی فوج کا سسٹم انٹیکٹ تھا، تو ان کو بڑا کلیئر کٹ جواب دیا گیا تھا کہ یہ اس طرح کے دھرنوں اور جلوسوں سے اگر اپوائنٹمنٹس روکنی ہے تو پھر یہ لشکر کشی پاکستان کے نقصان میں جائے گی اور اس کا نقصان سب سے زیادہ آپ کو ہوگا۔ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بسم اللہ کریں، آ جائیں، اگر ہمت ہے تو آ جائیں اسلام آباد، داخل ہوں، پھر آپ کو ہم 10 مت دیں گے۔ تو بڑی سویر دھمکی تھی، اور جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے نہیں تھی، سسٹم کی طرف سے تھی۔ سسٹم اگر آپ اس کو، میں اس سے زیادہ کھول کے بیان نہیں کر سکتا۔ تو وہ بھی اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کی تمام تر کوششیں غارت گئیں اور جنرل عاصم منیر صاحب بھی چیف آف آرمی سٹاف بن گئے۔ اس کے بعد یعنی کہ ان کے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد انہوں نے
باقاعدہ ایک سازش کی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف بغاوت کی جائے. بغاوت کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان کی گرفتاری جب بھی ہوگی اس کے اوپر ری ایکشن جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہوگا. پاکستان کی فوج جو ہے وہ ان کو مظاہرین کو روکنے کے لیے ایک حد تک گولی چلا سکتی ہے, وہ چلائے گی, کچھ لاشیں گرے گی, اور ایک وقت یہ آئے گا کہ جو اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے لوگ, اور جو چلیں میں پوری بات ابھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, تو وہ انکار کر دیں گے اور وہ جائیں گے طاہر شمشاد مرزا صاحب کے پاس کہ جی کہ اب سینئر ترین تو آپ ہی ہیں, تو ہم تو لوگوں کے اوپر گولی نہیں چلا سکتے, تو عمران خان صاحب کو رہا کریں, چھوڑیں ان کو, اور بس بات ختم ہوئی. تو جو سپریم کورٹ جو ہے وہ ساتھ کھڑی تھی, امرتا بندیال صاحب ساتھ کھڑے تھے, اور عمران خان صاحب باہر نکلتے اور پھر اس کے بعد انقلاب آ جانا تھا. اور فوج, اچھا اب یہ باتیں چونکہ ہو نہیں سکیں اس لیے یہ بغاوت ہے, اگر یہ ہو جاتی کامیاب تو یہ انقلاب تھا. انقلاب جو ہے وہ جو دنیا کی دستیاب ہسٹری ہے پولیٹیکل سائنس کی, اس کے مطابق انقلاب کوئی اچھی چیز نہیں ہوتا. ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ انقلاب اچھا ہے برا ہے, بہرحال ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب کا بھی راستہ روکنے کی آخری کوشش کی, آخری حد تک کوشش کی, نہیں ہو سکا. اب نتیجہ کیا ہے کہ اب تو نہیں, تیرا غم نہیں, تیری جستجو بھی نہیں, جی بھٹک رہی ہے زندگی اندھیروں میں کہ جیسے اسے کسی اجالے کی کوئی صورت ہی نہیں, پتہ نہیں میں کہ اوپر نیچے سب کچھ کر دیا ہے. یعنی کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مایوسیوں کے گھیرے میں ہیں, مایوسیوں کے اندھیرے میں ہیں. اس صورتحال اگر ان کو خبر ملے کہ اوے قاضی فائزہ باہر جا رہے ہیں, تو ان کے اوپر بجلی جو ہے, یہ خبر ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھولے ایک دفعہ, لیکن جو ہی ان کو پتہ یہ چلے گا کہ نہیں یار فائدہ کی منصور علی شاہ اس تو بعد قائم مقام چیف جسٹس ہوئے گا, تو انہوں نے مایوس ہو جانا تھا. لیکن منصور علی شاہ صاحب تو پہلے ہی امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں, تو یہاں پر خوش ہونے کا ایک موقع عمران خان صاحب کے ہاتھ میں آ رہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب آذربائیجان کسی سلسلے میں چلے گئے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 22 تاریخ کو واپس آ جائیں گے. اب یہ ساری جو ہے نا, آپ کو بیک گراؤنڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ جب عمران خان صاحب کو یہ خبر ملی ہوگی کہ قاضی فائزہ صاحب جا رہے ہیں, تو ان کو جب پتہ چلا ہوگا کہ منصور علی خان بھی نہیں ہے, تو پیچھے کون ہے, منیب اختر صاحب. اب وہ ان سے اگر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کوئی امید پوری نہیں ہونی. کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ پریکٹیکلی 2 دن کے لیے چیف جسٹس ہونا انہوں نے, 2 دن کے لیے, اور ویسے بھی کمیٹی ہے. آٹومیٹکلی منیب اختر صاحب کے بعد جو 2 سینئر جج ہیں انہوں نے کمیٹی کا حصہ بن جانا, تو لہٰذا کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے. ویسے بھی وہ 17 کو گئے, آگے آگے ہفتہ چھٹی, اتوار چھٹی, پیر اور منگل کے لیے انہوں نے ہونا, بدھ نو پائن نے پھر آئے, تو لہٰذا دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے. لائٹ سی خبر تھی, بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سیریس تھا, تو میں نے یہ آپ کے حضور پیش کر دی. کیونکہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی اس طرح کا کوئی بات ہو تو ہم جو ہیں وہ بڑی بڑی توقعات لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہونا. سر پرانی تنخواہ کے اوپر اور پرانی پوزیشن کے اوپر سب لوگ کام کریں گے, اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ 2-4 خبریں تھیں ابھی تک کی, تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ان پر ذرا شیئر کر لیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.